نویت سنت الاحتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 24واں پارہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 55 تا 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فاصبر، تو تم صبر کرو۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے۔ واستغفر، اور معافی طلب کرو، لذنبک، اپنوں کے گناہوں کی، وسبح، اور پاکی بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، کسی دلیل کے بغیر، آتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس، ان صدور، نہیں ان کے سینوں میں، الا مگر، کبر، ایک بڑائی کی ہوس، ما ہم ببالغی ہے، نہیں وہ اس تک پہنچنے والے، فاستعذ باللہ، تو تم پناہ مانگو اللہ کی، انہ، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش بہت بڑی ہے، اکبر، بہت بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں، ما یستوی برابر نہیں، اعمی اندھا، والبصیر آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے نیک عمل کیے، وللمسیء، اور نہ برائی کرنے والا برابر ہے، قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم، تتذکرون، تم نصیحت مانتے ہو۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ لا ریب فیہا، ضرور آنے والی ہے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہا، اس میں، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔
اس سے پہلی آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا، اور اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اس نے جس طرح پہلے رسولوں کی مدد فرمائی اسی طرح وہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہمیشہ قائم رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بولنے سے پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو۔ یاد رہے کہ آیت کے اس حصے میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی خطاب ہونا متعین نہیں، بلکہ اس کا احتمال ہے، اور اس صورت میں اس کے جو معنی ہوں گے ان میں سے ایک اوپر بیان ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے گناہوں کی معافی چاہیں۔ دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بالفرض کوئی معصیت واقع ہو تو اس سے استغفار واجب ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مومن اور سورہ محمد کی دونوں آیت کریمہ میں صیغہ امر ہے، اور امر انشاء ہے، اور انشاء وقوع پر دال نہیں، تو حاصل اس قدر کے بفرض وقوع استغفار واجب، نہ یہ کہ معاذ اللہ واقع ہوا، جیسے کسی سے کہنا کہ اکرم ضیفک، اپنے مہمان کی عزت کرنا، اس سے یہ مراد نہیں کہ اس وقت کوئی مہمان موجود ہے، نہ یہ خبر ہے کہ خواہ نہ خواہ کوئی مہمان آئے گا ہی آئے گا، بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یوں کرنا، اگر مہمان آ گیا تو اس کی عزت کرنا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اور اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں خطاب ہر سامنے سے ہو، ہر سننے والے سے ہو، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مومن اور سورہ محمد کی آیات کریمہ میں کون سی دلیل قطعی ہے کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ مومن میں تو اتنا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ایک شخص اپنی خطا کی معافی چاہ، کسی کا خاص نام نہیں ہے، کوئی دلیل تخصیص کلام نہیں۔ قرآن عظیم تمام جہاں کی ہدایت کے لیے اترا، نہ صرف اس وقت کی موجودین کی ہدایت کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے سب سے خطاب ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز برپا رکھو، نماز قائم رکھو۔ یہ خطاب جیسا صحابہ کرام سے تھا ویسا ہی ہم سے بھی ہے، اور تا قیامت ہمارے بعد آنے والی نسلوں سے بھی یہی خطاب ہے، اقیم الصلاۃ۔ یوں ہی دونوں صورت کریمہ، سورہ کریمہ میں کافی خطاب ہر سامع کے لیے ہے کہ اے سننے والے، اپنے اور اپنے سب مسلمان بھائیوں کے گناہ کی معافی مانگ، کہ جہاں ہم اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہم معافی مانگتے رہیں۔ کوئی ہمیں دعا کے لیے نہیں بھی کہتا، ہم پھر بھی دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں، ان کی گناہوں کی معافی، ان کی پریشانیاں دور ہونے کی دعا، دوسروں کے رزق کے لیے دعا، یہ ہم کرتے رہا کریں۔ اس مسئلے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 394 تا 401 کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جس تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت میں جھگڑا کرنے والوں سے مراد کفار قریش ہے۔ یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے، اور ان کا یہی تکبر ان کے تکذیب و انکار اور کفر کو اختیار کرنے کا سبب بنا، کیونکہ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان سے اونچا ہو، اور یہ فاسد خیال کیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو ہماری اپنی بڑائی جاتی رہے گی، ہمیں امتی اور پھر ہمیں چھوٹا ہونا پڑے گا، حالانکہ ہمیں تو بڑا بننے کی ہوس ہے۔ اس لیے انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ جس چیز کی ہوس رکھتے ہیں اسے نہ پا سکیں گے، اور انہیں بڑائی میسر نہ آئے گی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور انکار ان لوگوں کے حق میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حاسدوں کے مکر اور ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، کیونکہ یقیناً وہی ان کے اقوال کو سنتا اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، تو وہی ان کے خلاف آپ کی مدد کرے گا اور ان کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ ضد بازی
اور جھگڑنے کی عادت آدمی کے حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ضدی ہوتے ہیں، جھگڑنے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے برخلاف کو رائے قبول کرنا گوارا نہیں کرتے، اور باہر صورت دوسروں کو نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حق قبول کرنے سے دور ہوتے ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور بدکار، نہ یہ برابر ہے۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اس میں ان پر حجت قائم کی گئی کہ جب تم آسمان و زمین کی اس عظمت اور بڑائی کے باوجود انہیں پیدا کرنے پر اللہ کو قادر مانتے ہو، تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اس کی قدرت سے کیوں بعید سمجھتے ہو؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بہت لوگوں سے مراد کفار ہے، اور ان کی طرف سے دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے کا سبب ان کی بے علمی ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش پر قادر ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ ایسی قادر ذات لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ لوگ اندھوں کی مثل ہیں، جبکہ ان کے مقابل وہ لوگ جو مخلوقات کے وجود سے خالق کی قدرت پر استدلال کرتے ہیں وہ آنکھ والے کی مثل ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، یعنی جاہل اور عالم یکساں نہیں، یوں ہی نیک اور مومن اور بدکار یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود تم کتنی کم ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اور اس کے شواہد اتنے واضح ہیں جن کی وجہ سے قیامت آنے میں کچھ شک نہیں رہتا، لیکن اکثر لوگ دلائل میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔